راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہم سب کو ایک اور موقع دیا ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے۔ اس وقت ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے، اور ہمارا سوال آپ کے لیے یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ اگر خدا آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم جو چاہو مانگو میں تم کو دوں گا، اگر خدا آپ سے یہ پوچھتا ہے تو آپ کیا مانگنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے، آپ کے لمبی عمر مانگنا چاہیں گے، یا پھر دولت مانگنا چاہیں گے، یا پھر شہرت مانگنا چاہیں گے، یا کچھ اور مانگنا چاہیں گے؟ ایک دن جو ہے خدا سلیمان جو داؤد کے بیٹے تھے ان کے خواب میں آیا اور ان کو بولنے کو لگا کہ مانگ جو کچھ بھی مجھ سے تو چاہتا ہے۔ جب خدا مانگنے کا موقع دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں کیا مانگے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں یہ سوال کا جواب خدا کو کیا دیے۔ ہم پڑھیں گے سلاطین کی پہلی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہاں کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اب ہم آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ 7 برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلم میں۔ اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے باب 3 اور آیت 6 سے 28۔ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اس سے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں۔ اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر،
تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے اقبال مندی کی درخواست کی ہے۔ سو دیکھ، میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے عین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ اس وقت دو عورتیں جو قصبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھی، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوائے ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی۔ اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا، کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی، میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے۔ پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے لڑکے کی ممتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو، اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے باب 4 اور اس کی آیت 29 سے 34۔
اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی، ایتان اور حیمان اور کلکول اور دردا سے جو بنی محول تھے زیادہ دانش مند تھا، اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی۔ اور اس نے 3000 مثلیں کہیں اور اس کے 1005 گیت تھے۔ اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا۔ اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور ریگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا۔ اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اس کے بعد خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ملکہ تھی جو سبا کے ملک کی تھی، اور یہ ملکہ جو ہے سلیمان کے حکمت کے بارے میں دوسروں سے سنی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سلیمان سے ملاقات کرنا۔ انہیں یروشلم میں آنا چاہتی تھی سلیمان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہیں اس لیے سلیمان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ انہیں جو سلیمان کے حکمت کے بارے میں سنی ہے تو حقیقت میں ان کے پاس وہ حکمت ہے کیا۔ انہیں اپنے کانوں سے سلیمان کے حکمت کو سننا چاہتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کتنی حکمت ہے۔ یہ ملکہ جس ملک میں رہتی تھی وہ ملک یروشلم سے بہت ہی دور تھا۔ آپ سوچ سکتے کہ اتنی دور سے وہ آ رہی تھی سلیمان کی حکمت سننے کے لیے۔ یہ ملکہ یہ نہیں دیکھی کہ اس کا ملک یروشلم سے کتنا دور ہے، بلکہ انہیں یہ دوری طے کر کے سلیمان کے پاس آنا چاہتی تھی ان کے حکمت کو سننے کے لیے، وہ حکمت جو سلیمان کو خدا کی طرف سے ملی تھی۔ باب 10 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں آیت 1 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور 7 اونٹ تھے جن پر مسالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائے۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور اس کی پوشاک اور اس کے ساخیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو
جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ سبا کی ملکہ سلیمان کی حد سے زیادہ تعریف کری اور ان کے حکمت سے حیران تھی۔ سبا کے ملکہ پہ بھی غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح بھی سبا کے ملکہ کا ذکر کرے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت 42 پڑھیں گے تو سبا کے ملکہ کے بارے میں مسیح ایک زبردست بات بولے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سبا کی ملکہ کی جو تحقیقات سلیمان کے جلال کے بارے میں تھی، وہ تحقیقات وہ سارے لوگوں کو مجرم ٹھہرائیں گی جو ان پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سبا کی ملکہ اپنی پوری طاقت لگا دی سلیمان کے حکمت کو جاننے کے لیے اور ان کے حکمت کو سننے کے لیے۔ انہیں بہت ہی دور سے آئی تھی، انہیں دوری کی پرواہ نہیں کری، انہیں راستوں کے تکلیف کی پرواہ نہیں کری، انہیں راستے کے خطروں کے بارے میں نہیں سوچی۔ اس کے دل و دماغ میں بس یہ بات بس گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ انہیں ضرور سلیمان کی حکمت کو سننے جائیں گی۔ انہیں لوگوں کے بولنے سے جاننا نہیں چاہتی تھی بلکہ خود ان کے حکمت کو سننا چاہتی تھی۔ یہاں ہم ایک خاص بات سیکھتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح جو آسمان سے آئے تھے انہوں سلیمان کے حکمت سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ مسیح کے جلال کو پہچان نہیں پا رہے اور اپنا دل کھولنا نہیں چاہتے ہیں خدا کے سچے باتوں کو جاننے کے لیے۔ اور اسی لیے یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیح بولنے کو لگے، دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ جانتے ہیں کیا کہ مسیح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس کو خدا نے چنا ہے۔ مسیح وہ ہیں جس کو خدا جو ہے نجات دہندہ اور دنیا کا انصاف کرنے والے کے حیثیت سے چنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ مسیح کو اپنے زندگی میں نجات دہندہ کے حیثیت سے قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ مسیح کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ یہ لوگ اپنے پورے دل سے مسیح کی تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ سبا کی ملکہ جو ہے سلیمان کے حکمت کے تلاش میں تھی اور سلیمان کے حکمت کو سن سکی۔ اگر سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت کی تلاش نہیں کرتی ہوتی تو کبھی بھی انہیں سلیمان کے حکمت کو نہیں جان سکتی تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہمارا پروگرام تقریباً ختم ہونے پہ ہے، مگر ختم کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیمان 3 کتابیں لکھے اور ان کے یہ 3 کتابیں خدا کے کلام کا ایک حصہ ہیں، اور جو کتابیں سلیمان لکھے وہ ہیں امثال کی کتاب، غزل الغزلات کی کتاب، اور ان کے باپ داؤد کی طرح چند زبور بھی لکھے جو زبور کی کتاب کا ایک حصہ ہیں۔ ہم پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے زبور 72 پڑھیں گے جو زبور کو سلیمان لکھے، اور اس کی آیت 1 سے 19۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادے کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔
وہ کٹی ہوئی گھاس پر مے کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برمن ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگون ہوں گے، کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو سلیمان صاف طریقے سے بتائیں کہ ایک دن دنیا کے سارے لوگ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کریں گے، کیونکہ انہوں بادشاہوں کے بادشاہ اور دنیا کا انصاف کرنے والے ہیں۔ خدا ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کرنا۔ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے ہیں کیا آپ یسوع مسیح کے جلال اور اس کے اختیار کو پہچانتے ہیں کیا؟ اگر آپ نبیوں کے لکھت کا تحقیقات کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح یہ دنیا کے نجات دہندہ ہیں، اور انہوں زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والے ہیں۔ سارے نبیاں جو ہے یہ بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 10 اور آیت 43 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جنگلی درختوں کے درمیان ایک سیب کے پیڑ کے سمان، جنگلی درختوں کے درمیان ایک سیب کے پیڑ کے سمان نظر آتا ہے مجھے مسیح، نظر آتا ہے مجھے مسیح، سارے سنتوں کے بیچ میں تو، سارے سنتوں کے بیچ میں تو، ہم کروں میں تیری اے پربھو، اپنے جیون بھر اس جنگل کے سفر میں گاؤں شکر گزاری سے میں،
گاؤں شکر گزاری سے میں. نرگس خاص شاروں کا، ہاں تو سوسن بھی وادیوں کا. تو ہی ہے نرگس خاص شاروں کا، ہاں تو سوسن بھی وادیوں کا. سنتوں میں تو ہے اتی پوتر، سنتوں میں تو ہے اتی پوتر. کیسے کامل اور شان سے بھرا، کیسے کامل اور شان سے بھرا. حمد کروں میں تیری اے پربھو، اپنے جیون بھر اس جنگل کے سفر میں. گاؤں شکر گزاری سے میں، گاؤں شکر گزاری سے میں. عطر کے جیسا ہے تیرا نام، خوشبو پھیلاتا ہے جہاں میں. عطر کے جیسا ہے تیرا نام، خوشبو پھیلاتا ہے جہاں میں. تنگی مصیبت اور بدنامی میں، تنگی مصیبت اور بدنامی میں، بنا خوشبودار تیرے سما، بنا خوشبودار تیرے سما. حمد کروں میں تیری اے پربھو، اپنے جیون بھر اس جنگل کے سفر میں. گاؤں شکر گزاری سے میں. پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے. اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے. اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے dakni@radio882.com. اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990 اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے. آمین.